اللہ کرے کہ ہم فیلئر کی طرف بالکل ہم نہیں جائیں گے, لیکن جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نکالیں گے, جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اسی طرح کی سچویشن میں ایڈریس کی تھے ایشوز. میں نے اس لیے ان کی مثال دی کہ سملر سیناریو تھا, پی ایم ایل این نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جوائن کی, پھر چھوڑ دی, اور بی بی کی اسیسنیشن سے لے کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو پرولونگ تھا اس میں ایک کرائسس کریٹ ہوا جیسے ابھی کریٹ ہوا ہے, سملر کرائسس تھا جو ان کا کریٹ کیا ہوا نہیں تھا, بٹ ہی ہیز ٹو ایڈریس دیٹ پرابلم. آپ ہیڈ آن اس کو ایڈریس نہیں کر سکے. ہم کر رہے ہیں. The situation is more complicated now. It is complicated because we inherited a more complex situation. جو انہوں نے inherit کیا تھا اس سے more complex. میں کبھی آپ کو 2008 کے نمبر دکھاؤں گا, پھر آپ مجھے بتائیے گا 140 پہ تیل چلا گیا ہوا تھا, 140 پہ چلا گیا ہوا تھا. انہوں نے and maybe we have a very strong opposition. یہ دونوں political parties plus ان کے allies مل کے ایک بہت difficult opposition present کرتے ہیں ہمیں in parliament, and ہمارے لیے بیسک لیجسلیشن کو بھی مینوور کرنا مشکل ہو گیا ہے. یو نو I mean, they talk about ہوا ہے ابھی تک, hands up, ابھی تک کیا, no not at all, ہم push کریں گے بیسک لیجسلیشن کو بھی مینوور کرنا. I'm sorry, ایک بالکل موو ہوا ہے 4 مہینے میں, اسی پہ ہم آگے رک گئے. What bill has been moved by the government that the opposition has filibustered or blocked? But legislative business is not only just bills, it's more than that. It is questions. It's no, but business of the house تو چلنے نہیں دیتے نا. I mean, with all due respect to you, you're a very senior parliamentarian. آج آپ نے ڈانٹا پڑھائی نے پارلیمان کے اندر, آپ نے کہا ہم سکھائیں گے سیاست کیسے کرنی ہے, پریشان کیا ہوا ہے آپ نے. Interestingly, I have lots of respect for her, but she's saying that business of the parliament ہم نہیں چلنے دیتے. انہوں نے تو business of پاکستان بند کر دیا تھا. Remember that what was happening before the parliament house? The parliament house was attacked, the PTV was attacked, the whole this red zone area جو تھا بند تھا, جو لوگ سپریم کورٹ کے سامنے لائک کپڑے سوکھ رہے ہوتے تھے, اینڈ ایک عجیب سا یہاں پہ ماحول تھا. This is what they have done. But whatever we are doing it within the parameters of the parliament. We are not doing it outside. اور اس میں بھی we want to cooperate with them, but the problem is the statements coming from the ministers. ابھی آپ نے کوئی بلاک کیا ہے بل ان کا جو پی ٹی آئی نے موو کیا اور آپ نے بلاک کر دیا؟ نہیں, ریسنٹلی ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, کیونکہ کمیٹیز ہی لاسٹ پہلی کمیٹی پی اے سی اور لا اینڈ جسٹس کمیٹی جو ہے ایک بنی ہے, لیکن اس کے پاس بھی ایک گورنمنٹ کا بل ہے, ایک بل آیا نا, وہ تو بلاک تو نہیں کیا نا. لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو بلاک تو ہمیں کرنا ہوگا تو ہم سینٹ میں کریں گے, سینٹ میں کر سکتے ہیں. وہ لومنگ تھریٹ ہمیں دیتے ہیں, وہ لومنگ تھریٹ ہے کہ آپ کے پاس نمبرز نہیں, وہ لومنگ تھریٹ ہے, وہ تو ہے, وہ لومنگ تھریٹ تو یہ دیتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک تو کرنا پڑتا ہے نا آپ کو. But the other thing, do you want to finish what you're saying? I'm just saying کہ جہاں تک کمیٹیز کی بات ہے, کمیٹیز تو انہوں نے بننے نہیں دی نا. ہم نے تو ان کو بہت اپروچ کیا, ان کی ایکچولی ہم نے ان کی بہت منتیں بھی کی کہ بھائی کمیٹیز بننے دیں. دے گاٹ اسٹک کہ ہم پی ایس سی کا چیئر پرسن شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. ہم نے انہیں کہا کہ آن پرنسپل somebody with allegations of financial impropriety should not be head of a committee جو آڈیٹر جنرل رپورٹ کا. چلیے آپ آگے بڑھ جائیں, اب تو کر دیا. لیکن انہوں نے, میں آپ کو صرف ایک کانٹیکٹ سمجھا رہی ہوں, اگر ہم نے لیجسلیشن موو نہیں کی تو کمیٹیز ہی نہیں بنی. جو بھی بل ہم لے کے آتے تھے, جو فائنانس بل ہوا اور اس کے علاوہ کچھ عامر کیانی صاحب نے کچھ لیجسلیشن موو کی, the point is there was no committees to refer the bill to. میں خود parliamentary secretary ہوں, and I would refer to committee. آگے سے کہتے تھے کون سی کمیٹی کو ریفر کر رہی ہیں, because there was no committee to refer it to. رانجھا صاحب دیکھیں جی, جاوید اقبال قاضی کون ہے جس نے ابھی بھی پی اے سی کے چیئرمین شپ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے. آئی نو ہم, میں لاہور سے بھی جانتا ہوں. ہی ہیز اے ویری اسٹرانگ کنیکشن ود پی ٹی آئی. ایک طرف پارلیمنٹ میں یہ کر رہے ہیں, باہر سیاست کھیل رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں ہی کرنی ہے اور پھر پارلیمنٹ میں آپ نے آ کے کہنا ہے کہ جی آپ کو فیئر پلے اور ایک بیلنس انوائرمنٹ ملے جہاں پہ کوئی اس طرح کا ہلا گلا نہ ہو, تو پھر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں. جس طرح آپ نے کہا کہ آپریشن تھیٹر میں ایک سرجن مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتا. سرجن پیشنٹ از سراؤنڈیڈ بائی 5-6 لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ ایک اس کو کوئی اکوپمنٹ پکڑا رہا ہوتا ہے, ایک اس کے ساتھ اینستھیزیا دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک اس کی پلس چیک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو رانجھا صاحب یہاں نبض چیک کرنے والے تو کافی سارے ہیں, سرجری کس نے کرنی ہے وہ کلیئر نہیں ہے. وہ نبض چیک کرنے والا بھی نہیں ہے, اینستھیزیا دینے والا بھی نہیں ہے, اور سرجری کرنے والا ہے جس نے سرجری آپ نے 6 مہینوں میں ہوئی دیکھ لی ہے کہ مریض جو ہے وہ مرنے کے قریب پہنچ گئے. اگر یہی سرجری ہونی ہے تو دیکھیں, وی ہیو ٹو لرن فرام آر ایکسپیرینس. آپ کے پاس ایک بڑی تھن سی میجورٹی تھی, آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آتے ساتھ ہی اپوزیشن پارٹیز کے بارے میں اس طرح کی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس نہ دیتے کہ پکڑ لو سب چور ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. آج زرداری صاحب وائی ہی لیفٹ,
کیونکہ فیصل واڈا صاحب ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے, انہوں نے شروع کھڑے ہو کے وہ لینگویج استعمال کرنی تھی جو کہ لاسٹ ٹائم آئی ریسپیکٹ ہم ایز اے فرینڈ, لیکن وہ لینگویج زیب نہیں دیتی کیونکہ اسے اور جو درجہ حرارت ہے پارلیمنٹ کا اوپر جائے. باقی تو جو بھی کھیل کود ہو رہا تھا, میں آن ایئر ایک چیز آج شیئر کرنے لگا ہوں, میں نے کسی سے پہلے شیئر کی, میں نے کہا کہ ایک اسد عمر, نوید قمر اور مفتاح اسماعیل کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے انفارمل, جو بیسک آپ کا بزنس ہے اس وقت اکانومی کا وہ ہرٹ نہ ہو جائے کیونکہ اس سے پاکستان سفر کرے گا. بالکل, وہ آپ ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ کریں, باقی آپ جو سیاست کر رہے ہیں کرتے جائیں, اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ کوئی انڈیسینسی نہیں تھی, یہ پولیٹیکل ڈاکومنٹ چاہیے. پہلے ہی دن فرسٹ ڈے چارٹر آف اکانومی کا کس کی طرف سے یہ آفر آیا تھا؟ لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے, انڈورس بائی بلاول بھٹو صاحب, ٹھیک ہے نا. ریجیکٹ کس نے کیا؟ گورنمنٹ نے. تو نوید قمر صاحب اس پہ انفارمل ارینجمنٹ بھی ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. تو پارلیمان کے ایک کمیٹی روم میں بیٹھ کے آپ 3 لوگ بیٹھ کے تو طے کر سکتے تھے کہ یہ صورتحال ہے بھائی, کیسے آگے بڑھنا ہے. تینوں گورنمنٹ کی طرف سے, اسد عمر کی طرف سے, ABCD کوئی اپروچ ہوا کہ نہیں یار یہ ادھر نہیں بنا سکتے؟ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جب اتنی تھن میجورٹی ہو پارلیمان کے اندر, سینٹ میں آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, آپ کو ایک چاہیے تھا ورکنگ ریلیشن شپ چاہیے تھی. اس وقت آئی ایم سوری, مجھے وہ دن یاد آتے تھے جب نواز شریف صاحب کو 97 میں جب سویپ کر گئے تھے, وہ 2/3 لے گئے تھے ہیوی مینڈیٹ کے, تو ان کو کیا ہوا نقصان؟ اسی ہیوی مینڈیٹ کی وجہ سے ہوا نا, بیکاز دین دے تھاٹ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیٹس ناٹ ہمارے پاس کبھی سمپل میجورٹی بھی نہیں رہی ہے پیپلز پارٹی کے پاس, یٹ 5 سال نکال جاتے ہیں نا, اور اچیومنٹس بھی لے جاتے ہیں پروپیگنڈا سائڈ. لیکن میاں صاحب کے ساتھ کیا ایشوز ہے؟ ان کو 2/3 بھی راس نہیں آتی, ان کو سادہ بھی راس نہیں ہے. کیا مسئلہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ 3 دفعہ ہوا. مطلب یہ میں یہ کہنے کی کوشش, آپ کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا, کسی کے پاس بھی کتنا بھی ہیوی مینڈیٹ کیوں نہ ہو. اصل میں سیاسی راستہ نکالنے میں اور کلین کورس میں جو بنیادی فرق ہے وہ سیاست کا ہی فرق ہے. آپ ایک راستہ نکالتے ہیں, دوسرا آپ ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں. میاں صاحب کو 3 دفعہ 2/3 لے کے بھی یا اس کے بغیر بھی کلین کورس والا راستہ جو تھا وہ لے ڈوبا ان کی سیاست. وہی مشکل کام ہوتا ہے.